امام ربانی معمولی بات نہیں. ہم اور آپ کیا ان کی شان بیان کریں گے اور کیا ان کی عظمت کا تذکرہ کریں جس کی شان یہ ہے کہ آپ ایک روز تشریف فرما تھے, مراقبے میں مصروف تھے, مراقبے میں تھے, کچھ آہٹ محسوس ہوئی کہ آ کے بیٹھا ہے میرے پاس. آپ فوراً آپ نے آنکھ کھولی تو دیکھا حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. حضور کو دیکھا, حضور کو دیکھتے ہی حیران ہو گئے, حضور تشریف فرما. دیکھیے حضور نے کیا نعمت عطا فرمایا. احمد سرندی, آج ہم تمہیں ایک ایسا اجازت نامہ لکھ کر دینے کے لیے آئے جو اس سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں دیا. اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا, آج ہم تمہیں دینے آئے ہوئے ایسے لکھ کر. حضرت شیخ احمد سرندی فرماتے ہیں حضرت حضور میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجازت نامہ لکھا ہوا مجھے دیا. جب وہ لکھا ہوا مجھے عطا فرمایا اجازت نامہ, تو میں نے دیکھا اس اجازت نامے کے پہلے صفحے پر سیدھے حصے پر اس جہاں اور اس دنیا کی جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ الطاف و انعامات تھے وہ سب کا تذکرہ تھا, اور اس کے دوسرے حصے پر اس جہاں کے جتنے اعلیٰ الطاف و انعامات تھے ان سب کا تذکرہ موجود تھا. اب اندازہ کریں جس کو نبی یہ کہہ کر عطا فرمائے کہ یہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا لے کر تمہیں دے رہا ہوں, یعنی یہ اشارہ اس طرف تھا وہ انعامات اور وہ خصوصی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جو اللہ نے خاص اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے. یہ اشارہ اس طرف تھا کہ وہ خاص انعامات میں آج تمہیں عطا کرنے آئے. اور آپ اگر حضرت امام ربانی کی زندگی میں دیکھیں گے, میں نے اپنی کتاب لکھی ہے حضرت امام ربانی اتباع رسول کرام, اس کے اندر میں نے کچھ وہ خصوصی کمالات لکھے جو صرف اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے تھے, اور اتباع مصطفیٰ کے صدقے میں حضور کے صدقے میں اللہ نے ہلدے کو کی امام ربانی کو عطا کیا. اس میں سے ایک دو کمال عرض کرتا ہوں. ایک کمال یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو متشابہات کا علم عطا فرمایا. وہ جو آیت میں نے تلاوت کی, اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. متشابہات کا ذکر ہے, اور متشابہات کے ذکر کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس علم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. اور راسخون فی العلم جو ہے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, بس ہم ایمان ہے جو اللہ نے نازل فرمایا وہ برحق ہے. کل من عند ربنا, جو کچھ ہے وہ سب ہمارے رب کی طرف سے اترا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور اس سے نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے ہوتے. اب دیکھیے یہاں بعض تو علماء بحث کرتے ہیں کہ چونکہ کہہ دیا گیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اس متشابہات کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ. وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں, والراسخون فی العلم سے ایک علیحدہ جملہ مستانفہ شروع ہو رہا ہے, اور یہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حتیٰ کہ بعض تو کہتے ہیں کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متشابہات کہیں, کیونکہ اللہ نے فرما دیا اللہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ نے یہ قرآن نازل کیا اپنے محبوب پر, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے نازل کیا جا رہا ہے, جس سے کلام کیا جا رہا ہے, اسی کو راز میں شامل نہ کیا جائے, یہ ناممکن ہے. چنانچہ جو بڑے بڑے علماء فقہا مفسرین محدثین گزرے, حاجی بیضاوی جیسے, ملا جیون جیسے, نور انوار پڑھائی جاتی ہے درسی کتب کے اندر, وہ سب یہ لکھتے ہیں کہ ھذا رمز بین اللہ و رسول, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی بات ہے. یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے. میان عاشقو معشوق رمز
العالمین سرکار فرماتے تھے ہاں مجھے پتا ہے، سب سمجھ لیا کرتے تھے. کرام الکاتبین کو پتا نہیں کیا رات و نیاز کی باتیں ہیں کہ حضور کو تو علم تھا، اس میں تو خیر کوئی شک نہیں، بڑے بڑے فقہ. لیکن اب سوال یہ کیا حضور نے اپنے پیاروں کو بھی علم دیا یا نہیں دیا؟ یہ تو راز کی باتیں ہیں نا، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں. پر راسخون فی العلم کا عطف ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امام ربانی کا مکتوب سماعت فرمائی. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں یہ سمجھا کرتا تھا، پہلے تو میرا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو متشابہات کا علم ہے، متشابہات کیسے کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن پاک کے اندر ابتدائی حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام میم قاف والقرآن المجید صاد الف لام را، یہ جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کو متشابہات کہلاتے ہیں. کہ جس کے معنی ہمیں پتہ نہیں کیا ہے. یا قرآن کے بہت سے ایسے الفاظ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، اب ہمارا جیسا ہاتھ تو نہیں ہے اللہ. فسم وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے؟ ہماری طرح کا تو نہیں ہے. تو یہ متشابہات کہلاتے ہیں کہ اس کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ یہ جو شروع کے مقطعات حروف آتے ہیں سورتوں کے شروع کے اندر، الف لام را قاف صاد، اس کے کیا معنی ہے؟ آپ دیکھیں ترجمے کے اندر صاد لکھا ہوتا ہے، قاف کی جگہ قاف لکھ دیا، الف لام میم کی جگہ الف لام میم رکھ دیا، کوئی معنی نہیں اس کا، کسی کو پتہ نہیں اس کا معنی. تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ تو متشابہات تھے. پہلے میرا بھی یہ عقیدہ تھا اور میرا بھی یہ نظریہ تھا کہ سوائے اللہ اللہ کے رسول کے کوئی نہیں جانتا اس کو، یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے کہ متشابہات کا. لیکن امام ربانی فرماتے ہیں ایک روز گرم ہو گیا رب کا، اور اس بحر محیط میں سے، یہ الفاظ مکتوبات شریف کے، اس بحر محیط میں سے ایک نہر جاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک شمع اس علم متشابہات کا اس فقیر کو عطا فرمایا. فرماتے ہیں اس روز مجھے یقین ہو گیا، فراسخون فی العلم کو بھی عطا فرما دیتا ہے اور ان کو بھی اس میں شامل فرما دیتا. جب یہ آپ نے بیان فرمایا تو آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ احمد معصوم وہاں تشریف فرماتے. انہوں نے عرض کی حضور آپ کو مل گیا تو ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. جب یہ بڑھ رہی ہے نعمت اور اب اس راز کے اندر حضور نے آپ کو شامل کر لیا اور آپ کو عطا فرما دیا، ہمیں بھی تھوڑا سا عطا فرما دیا اس میں. آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ راز کی باتیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب کی راز کی باتیں، اور جب بھی کسی کی زبان سے نکلتا ہے یہ راز تو شیطان جو ہے نا وہ تلاش میں لگا رہتا ہے. شیطان اور اس کے جو چیلے ہیں وہ تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی کی زبان سے یہ نکلے اور ہم اس کو فاش کر دیں، اس کو لے لیں اور اس کو فاش کر دیں اس راز کو. لہذا یہ جس کو اللہ نے یہ علم عطا کر دیا وہ اس کو فاش نہیں کرتا، وہ اس کو فاش نہیں کرتا. تو لہٰذا یہ آ تو گیا میرے پاس ہے کچھ نہ کچھ متشابہات کرے گی، تمہیں بتاؤں گا تو شیطان آئے گا جب میں بتا رہا ہوں گا تو، اور وہ لے اڑے گا اور اڑے گا تو فاش کر دے. وہ راز تو فاش کرنے کا نہیں، وہ تو راز ہے، راز تو راز رہنا چاہیے. تو حضرت خواجہ معصوم نے بھی کیا پیارا جواب دیا، فرمایا اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا کی ہے، آپ کو یہ قوت عطا کی ہے کہ آپ جب یہ راز بتا رہے ہو تو شیطان کو وہاں سے دبا فرما دیں، شیطان کو قریب ہی نہ آنے. اس لیے کہ آپ تو حضرت عمر فاروق کی اولاد میں ہیں. عمر تو وہ تھے جس کے سائے سے شیطان بھاگا کرتا تھا. آپ کی نگاہ کرم ہوگی تو شیطان قریب ہی نہیں آئے گا اور آپ خاموشی کے ساتھ وہ راز میں بتا دیں. آپ نے فرمایا بات تو صحیح کہہ رہے ہو. تو حضرت خواجہ احمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے قاف، سورہ قاف شروع ہوتی ہے نا، اس میں آتا ہے قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم ذکر من ربہم. یہ جو قرآن کی آیت پوری ہے اس میں جو سورہ قاف آیا ہے اس قاف کا جو راز تھا وہ حضرت امام ربانی نے اپنے بیٹے خواجہ احمد معصوم کو عطا کیا. اس وقت سے وہ بھی قیوم بن گئے. پتہ یہ چلا کہ یہ خاص چیز جو صرف اللہ نے اپنے محبوب کو رات و نیاز کے
لحاظ سے بتائی تھی متشابہات ہے، ان کو اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو بھی عطا فرمائی، حضرت امام ربانی کو عطا فرمائی. اور کیسے عطا فرمائی اس کا راز بھی امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں بیان فرمایا تبعیت اور اتباع کے صدقے میں اللہ نے یہ مجھے عطا فرمایا. یعنی جو نبی کا جتنا زیادہ اتباع کرتا ہے اس کو نبی کے کمالات سے اللہ اسی قدر عطا فرماتا ہے. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ جتنا کچھ میں نے اتباع کیا اس کے صدقے میں مجھے جو کچھ عطا کرنا تھا عطا ہو گیا. اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی اتباع کے اندر تو عطا میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہوگی، لیکن جب اتباع بھی کامل ہے تو عطا بھی کامل ہو گئی. جتنی خصوصیات تھی جو کمالات تھے وہ اللہ نے